فخر دیوبند فخر اشیا شیرانی ولی اللہ پر اصطلاح کو اپنے تقریروں کا موضوع بنائے ہوئے ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں علماء کرام زوراور لوگ ہیں، وہ جیسا کرنا چاہیں تو کر لیتے ہیں، لیکن وراثت جو ہے، اگر آپ وراثت کے اصطلاح کو دیکھیں تو وراثت یا تو ملکیت میں ہوتی ہے، جیسا کہ علم المیراث ہے، یا پھر رسالت میں ہوتی ہے، جیسا کہ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ داؤد علیہ السلام کا وارث بنا تو وہ رسالت میں بنا، یا پھر وصیت میں ہے، مثلا بادشاہ اپنے آپ کا کوئی ولی عہد مقرر کر لیتا ہے، یا پھر سردار اور نواب اور خان اور ملک۔ تو میں ان علماء کرام کی خدمت میں گزارش کروں کہ آپ کس وراثت کی بات کرتے ہیں؟ ملکیت کی وراثت کی؟ اگر ملکیت کی وراثت کا مسئلہ ہے تو پھر گویا کہ آپ جماعت کو مال مویشی کا ریوڑ سمجھتے ہیں، اور ہم جو ارکان ہیں یہ پھر کیا بنیں گے؟ یعنی بھیڑ بکریاں۔ اور اگر آپ وراثت وہ جو رسالت میں ہے وہ تو اللہ کی جانب سے ہوتا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جماعت میں کسی کو اللہ نے ہی مقرر کیا ہے؟ یا پھر وراثت جو وصیت ہے، تو وصیت کس کی وصیت؟ ہمارے بعض حضرات ایسے تھے جو جماعت کے جنرل سیکرٹری تھے، اس نے تو کوئی وراثت، کسی کو یاد نہیں ہوگا کہ اس نے وصیت کی ہوگی کہ میرے موت کے بعد میرا جانشین یہ ہوگا۔ یا بعض حضرات جو امیر تھے انہوں نے بھی تو کوئی وصیت نہیں کی۔ اور پھر وراثت میں ہمیشہ کے لیے انتخاب نہیں ہوتا، انتقال ہوتا ہے۔ وراثت کے ذریعے سے چیزیں منتقل ہوتی ہیں، منتخب نہیں ہوتی ہیں، اور ہر چیز میں جب انتخاب ہوتا ہے وہاں استحقاق نہیں ہوتا ہے۔ ہمارا صدر منتخب ہوتا ہے، ہمارا وزیر اعظم منتخب ہوتا ہے، جہاں بھی انتخاب آئے گا وہاں استحقاق نہیں ہوتا ہے۔ وراثت میں دو چیزیں ہوں، استحقاق اور انتقال۔ لیکن ہمارے ہاں تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وراثت جماعت ہے تو پھر تو ہماری حیثیت کی بھی ذرا وضاحت ہو جائے کہ ہم بھیڑ بکریوں جیسے غلام ہیں یا کیا ہوں گے۔ اور اگر وراثت میدان رسالت میں ہے وہ تو پھر اللہ کی جانب سے ہوتا ہے۔ یا پھر آپ یوں سمجھیں کہ ہمارے شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ امامت کا نسب جو ہے وہ اللہ کی جانب سے ہے، تو ہم تو کسی کو امام بھی فی الحال تو نہیں سمجھتے ہیں، کوئی امیر ہوتا ہے یا صدر ہوتا ہے۔ تو اس قسم کی باتیں علماء کے ساتھ زیب نہیں دیتی، اور نہ ایسا ہونا چاہیے۔ انتخاب مدت متعینہ کے لیے ہوتا ہے، مثلا پہلے ہمارے 3 سال تھے، اب 5 سال ہیں۔ اب جو انتخاب معین مدت کے لیے ہوتا ہے اس کو آپ مستقل انتخاب کیسے قرار دیجیے؟ وہ تو مدت ختم ہونے پر، جیسا کہ ہمارے قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی یا سینٹ یا وزیر اعظم صدر کے منتخب کیا جاتا ہے، لیکن مقرر مدت کے لیے ہوتا ہے۔ مدت ختم ہونے پر تو صدر بھی ختم ہو جاتا ہے، وزیر اعظم بھی ختم ہو جاتا ہے، سب ختم ہو جاتے ہیں۔ تو ایک تو وراثت جو بھی ہو وہاں پہ استحقاق بھی ہوتا ہے اور انتقال بھی ہوتا ہے، لیکن جہاں انتخاب ہوتا ہے وہاں پہ نہ انتقال ہوتا ہے نہ استحقاق ہوتا ہے، اور جہاں پہ مدت متعین ہوتی ہے وہاں پہ تسلسل جاری رہتا ہے۔